میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. اگر یہ تھانہ اس بغیرت کے خلاف پرچہ نہیں کاٹتا تو انشاءاللہ ہم اس کے گھر جائیں گے, کتے کی طرح گھسیٹ لیں گے. رجب بٹ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ ایک سیریز آف لوگ ہیں جنہیں اسلام کے نام سے اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے. اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پرابلم کے سولوشن کی بات کرتا ہے, تو اسے ہی مار دیا جاتا ہے. تو اس لیے جب بات کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو بات کیا بنے گی. تو اس لیے کبھی اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل پاتا. اگر رجب کی سٹوری کی بات کی جائے تو یہ آج کے ٹائم ایک پاکستان کے اندر ایک فیمس یوٹیوبر یا ایک ولاگر ہیں جو پچھلے کوئی ٹائم سے کئی کنٹروورسیز کے اندر الگ الگ ٹائم کے اندر گرے رہے ہیں, اور یہ صرف اپنی اچکی حرکتوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ الٹی پلٹی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اکثر کسی نہ کسی کنٹروورسی کے اندر یہ گر جاتے ہیں. اب جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں وہ گستاخی رسول کے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ گستاخی امینڈمنٹ 295C کے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے امینڈمنٹ کا مذاق اڑایا یا اس کا گستاخی کی ہے. اس کی پہلے رسول کی گستاخی ہوتی تھی, اب قانون کی بھی گستاخی ہونے لگ گئی ہے. اب یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی جب انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. ویڈیو انہوں نے ایسی بنائی جس کے اندر یہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک کوئی ٹرینڈ چل رہا تھا, اسے ہی یہ فالو کر رہے تھے. اس سے پہلے کئی لوگ اس کے اوپر ویڈیوز شاید بنا چکے تھے, لیکن جب انہوں نے ویڈیو بنائی, ان کے فالوورز زیادہ تھے, وہ وائرل ہو گئی, تو اس کے اوپر ان کے اوپر ایک کیس بھی کھول دیا گیا. امینڈمنٹ 295 کے ذریعے ان کے اوپر ایک کیس کھول دیا گیا توہین مذہب کا. اب امینڈمنٹ 295 کیا ہے, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. آج پاکستان کے اندر اس امینڈمنٹ کو 3 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی امینڈمنٹ نمبر 295 کا پارٹ اے جو ہے اس کے اندر کہا گیا کہ آپ کسی بھی ریلیجن کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر سزا ہو سکتی ہے. یہی سیم لا انڈیا کے اندر بھی پایا جاتا ہے. تو اس کے پارٹ بی کے اندر اسپیسیفکلی اسلام کو اور قرآن کو مینشن کیا گیا کہ آپ ان کو بھی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے پارٹ سی کے اندر پروفٹ محمد کو بھی بتایا گیا کہ آپ ان کو بھی اگر ڈس ریسپیکٹ کرو گے تو اس کے اوپر آپ کو ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ایک یہ ویڈیو بنائی اور اس کے بعد یہ ابھی امینڈمنٹ یا ان کا کیس چل ہی رہا تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جوک کریک کیا, جس کے بعد کرسچن کمیونٹی کے کچھ لوگ بھی اس سے افینڈ ہو گئے. انہوں نے پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. ان کی ایک لائر تھی, وہ باہر نکل آئی, انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر کیس کریں گے. صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہوا کیا, رجب بٹ نے کیا کیا ہے؟ رجب بٹ نے اپنے ولاگ میں جی عیسائی ورڈ کی تزلیل کی ہے. اس کے اینڈ بعد میں رجب بھائی کو وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کچھ مذاکرات کر کے ان کے پریسٹ سے مل کر, ان کے لائر سے مل کر وہاں پر معافی مانگنی پڑی, اور اس کے بعد یہ وہاں سے چھوٹ کر باہر نکلے. لیکن یہاں پر ان کی مشکلات ختم ہونے والی نہیں تھی, کیونکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا, اس کے اوپر انہوں نے رجب لکھا, اوپر لکھا 295. اب اس کے بعد ساتھ میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرا دی. اب اس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں, میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. اب اس کو میں جو ویڈیو ہے نا, اس کو میں 3 پارٹس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں اور ڈیکوڈ کر کے بتاتا ہوں, کیونکہ سارا کیس اسی ویڈیو کے اوپر ہی بنایا جا رہا ہے, یا جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ بھی اسی ویڈیو کے گرد گھومتا ہے. اس کے اگر میں فرسٹ پارٹ کے اندر آپ کو بتاؤں تو یہ جو انہوں نے اس کے اوپر لکھا نا امینڈمنٹ 295, یہ ہمارے یہاں ایک شعبدہ بازی اکثر لوگ کرتے ہیں. پنجابی لوگوں کے اندر یہ چیز کافی پرانی ہے کہ وہ جیل جانے کو کافی بہادری سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ جو جیل گیا وہ بڑا طاقتور ہے یا مرد ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عمران خان کا جو جیل نمبر ہے 804, اس کو بڑا کہا جاتا ہے جی قیدی نمبر 804, اور بڑا اس طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایک کلچر سا ہے جہاں پہ, اور یہ فلموں کے اندر بھی یہ ٹیگ لائن یوز ہوتی رہی ہے. تو رجب نے اسی چیز کو آگے لے کر چل رہا تھا اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے بول رہا تھا. ساتھ میں وہ غلطی سے اس نے یہ بھی بول دیا کہ مجھ پر امینڈمنٹ 295 ہے, اے بھی ہے, اور امینڈمنٹ 295C بھی ہے, جس سے اب یہ کوئی غلطی سے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے, یہ کوئی گستاخی تو تھی نہیں. اب مطلب کہ اس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی بھول چوک سے یا مجبوری کے اندر کوئی کام کر جاتا اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ ان سے بھول چوکی ہوئی تھی, تو یہ ان سے کوئی گستاخی تو ہوئی نہیں تھی. اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امینڈمنٹ 295 کو اگر انہوں نے بول بھی دیا یا 295C کے بارے میں بات ہو بھی گئی تھی تو اس میں کوئی بڑی بات تھی نہیں, کیونکہ اس سے کوئی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہو جاتی اور نہ ہی کسی کو اوفینڈ ہونا چاہیے تھا اس سے, کیونکہ امینڈمنٹ 295 تو ایک نمبر ہے, وہ کوئی بھی لگا سکتا ہے.
اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن یہ خراب ہے، کل کو تو آپ لوگ مجھے یہ کہنے لگو کہ بھائی جی کانسٹیٹیوشن کے اندر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو بھائی جان آپ اپنے اس چھوٹے سے خدا سے باہر نکلو اور باہر نکل کر ذرا دنیا کو دیکھو. یہ اپنے اندر کا جو بت ہے نا اس کو پہلے توڑو اور پھر دیکھو خدا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا. یہاں پر لوگوں کو اور زیادہ مس لیڈ کیا گیا. وہ یہ کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی اور لوگ پروٹیسٹ کے لیے باہر نکل آئے. ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا. اب وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ویڈیو آئی اور یہ آ کر چلی بھی جاتی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ظاہری طور پر کوئی بڑی گستاخی نہیں ہو رہی تھی یا کچھ ایسا تھا بھی نہیں. اب کیا ہوا کہ بہت سے ایسے آج کے ٹائم کی کوئی جو رجب ہے یہ آج کے ٹائم کافی پاپولر یوٹیوبر ہے، تو اس کے بہت سارے ہیٹرز بھی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور یہ آ کر ویڈیوز بنانے شروع کر دی کہ بھائی جان دیکھو ہمیں بڑا دکھ ہوا، اس نے پروفٹ کی ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے الزام لگائے اس کے اوپر. اور اگر آپ وہ ویڈیو ابھی بھی یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے تو ایسے بہت سے لوگوں نے ایسی یوٹیوب پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے لوگوں کو پہلے یہ بتایا کہ دیکھو یہ ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے، یہ رسول کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے، اینڈ اس کے بعد ہی یہ چیزیں ہمارے سامنے دیکھنے کو ملی ہیں. ٹھیک ہے، اور میں ان کی ویڈیو آپ کے سامنے چلا نہیں سکتا کیونکہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکے. یہاں پر ایک چیز بتانا بڑا ضروری ہے کہ کبھی بھی جا کر آپ ایک کیس ضرور کھولیں. جتنے بھی توہین مذہب سے ریلیٹڈ یا بلاسفیمی ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کیس کو ڈیٹیل سے ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر ان کیسز کے اندر ایک پیٹرن دکھتا ہے جہاں کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان امینڈمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. 2014 کے اندر سپریم کورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ، توہین مذہب سے ریلیٹڈ زیادہ تر کیسز جھوٹے ہوتے ہیں. لوگ صرف اپنے فائدے کے لیے اس قانون کو استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن سوال یہ نہیں بنتا کہ گستاخی کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی. یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں ہر بار لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچایا جاتا ہے اور ہر بار انہیں صرف اپنے پولیٹیکل مووز کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور لوگ کیوں ہر بار باہر نکل آتے ہیں. اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے. انہیں بیسک ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا مطلب صرف ویسٹرن ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، اسلامک ایجوکیشن بھی تو نہیں ہے. لوگوں کو اگر میں یہاں سے کسی کو پوچھوں کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو وہ ایک دم سے بتائیں گے. لیکن ان سے پوچھو کہ جو ان کے فلاسفر تھے، جس سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی تھے یا اشرف علی تھانوی صاحب تھے، لیکن ان کی 1,000 سے زیادہ کتابیں تھیں. تو جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے فالوورز ہیں، انہوں نے ان کی کتنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں آپ خود بتائیں. تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوتی، کچھ کتاب بھی ان کی نہیں پڑھی ہوتی، لیکن ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ صرف اپنے باپ دادا کی وجہ سے، کیونکہ ان کے باپ دادا اس فرقے پر تھے، یہ بھی اسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہیں کہیں سے بھی ایجوکیشن اسلام کی ملتی ہی نہیں ہے. مطلب قرآن اور حدیث یہ عربک کے اندر پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو. اور اس کے علاوہ جو اسکول کے اندر بھی جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا ہی پڑھایا جاتا ہے. مطالعہ پاکستان پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ہسٹری نہیں ڈالتے، اور اسلامیات پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر اسلام نہیں ڈالتے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ ایک مذاق ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اسلام کی ایجوکیشن آنے کا کوئی سورس، بڑا سورس ہے ہی نہیں. تو ایک سورس جو بچتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جمعے والے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر عالم کوئی بات کر دے تو کر دے، بس ہم سن لیتے ہیں. لیکن وہاں پر عالم بھی جو ہمارے یہاں بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ واقعات اور کہانیاں ہمیں سناتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یا نعتیں یا قوالیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک ایموشنل بلڈنگ تو ضرور ہوتی ہے کہ ایموشن سے آپ اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہو. لیکن انٹلیکچوئل لیول پر ایک بیسک پرپز کیا ہے اسلام کا، وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آ پاتا جب تک آپ خود بکس کو نہیں پڑھے ہوئے، جب تک آپ خود قرآن کو نہیں سمجھو گے، نہیں جانو گے، نہیں پڑھو گے. جیسے یہ ایک مولوی صاحب ہے، یہ اب اپنی سپیچ کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا. یہ سرکار کا فرمان ہے، پاکستان داخلی قانون ہے 295C کہ جیڑا بھی ساڑھے نبی دی طرف اشارتاً کنایتاً جان بوجھ کے غلطی نال جیویں بھی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی دی سزا دیتی جائے گی. اب یہاں پر ممبر رسول پر بیٹھ کر اس آدمی نے ایک حدیث کا انکار کیا، جو یہ حدیث میں آپ کو ابھی پہلے بھی بتا چکا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کسی سے بھول چوک ہو جائے یا وہ کسی چیز کو بھول چوک کر یا مجبوری کے اندر کوئی کام کر جائے تو وہ اس کے لیے معافی ہے. لیکن یہ آدمی ممبر رسول پر بیٹھ کر گستاخی کر رہا ہے. دیکھیں یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے لیکن ایک بھی آدمی اس آدمی کو کاؤنٹر نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو خود بیسک ایجوکیشن تک نہیں ہے. اس لیے عالم جو مرضی کہہ دیتا ہے یہ آگے سن لیتے ہیں. یہی ایک وہ بڑی پرابلم ہے کہ لوگ یہاں پر پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اور بس وہ اندھوں کی طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں خود ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو اور جاننا ہوگا کہ سچ میں اسلام کیا ہے یا اس کی پرپز کیا ہے، اس کی اصل میں موٹیوز کیا ہے. یہاں پر صرف ایک قانون ہے اور اس کے پیچھے دن رات ہو کر لگے ہوئے ہیں
اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو یہ مار لیتے ہیں, کسی ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں تو انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کام کر دیا. سچ میں اسلام یہ نہیں ہے, اور اسلام نہ ایسے دکھتا ہے جیسے تم اسے دیکھنا چاہتے ہو. اسلام کو اپنی نظروں سے نہیں, اسلام کو خدا کی نظروں سے دیکھنا شروع کرو.